اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرے اور مشکلات کے حل کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی، اور ہمارا محور اور مرکز اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اپنے آپ کو کمال پر پہنچائیں۔ اس سے ہم مشکلات کو حل بھی کر سکتے ہیں اور معاشرے کے لیے زیادہ مفید بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو بھی مشکل ہو، جو بھی بیماری ہو، اس کی بنیادی وجہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ چیز کہاں سے آ رہی ہے، تاکہ اس کا علاج ہم صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خالی کسی کے نسخے چوری کرنے سے، کاپی پیسٹ کرنے سے نتیجہ نہیں آئے گا۔ خود اس شخص کی یعنی ڈاکٹر کی اہمیت ہوتی ہے، اس طبیب کی اہمیت ہوتی ہے جو مسلسل نظر رکھے اور علاج کرے۔ جب ہم اس بات کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے، ایک شخص نابینا ہو جاتا ہے، ایک علاقے میں قحط آ جاتا ہے، اسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، اسی علاقے میں جو ہے زمین فصل نہیں اگا رہی ہے، وہ بڑے بڑے جوان جو ہیں بھکاری بن جاتے ہیں، ان کے اندر سوگ کی کیفیت ہو جاتی ہے، بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، دوسرے ملک جانا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ایک قصے حضرت یوسف میں موجود ہیں۔ ایک نبی ہیں یعقوب کی شکل میں جو نابینا ہو چکے ہیں، ایک قحط ہے کہ آسمان سے پانی نہیں ہے، زمین سے اناج نہیں اگ رہا ہے، اور اتنے جوان بھائی ہیں جو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور بھکاری بن جاتے ہیں اور دوسرے ملک جا رہے ہیں بھیک مانگنے کے اوپر۔ اس کا بنیادی وجہ کیا تھی کہ ایک انہوں نے ایسا گناہ کیا ہے، ایک نبی جس سے رابطہ کر کے اس کے پیچھے چلنا چاہیے تھا اس کی بات نہیں سن رہے ہیں، ایک دوسرا نبی ہے جس کو وہ کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے کہ کم از کم اپنی غلطی کو مان لیں، غلطی کو تسلیم کر لیں، توبہ کر لیں۔ دو نبی ہیں، حضرت یعقوب کی شکل میں، حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل میں، کہ پوری ان کی کوشش لگی رہی اس بات کے اوپر کہ اس بات کی طرف بچوں کو اور بھائیوں کو آمادہ اور تیار کر لیا جائے کہ اپنی غلطی مان لیں، تسلیم کر لیں، کشتی نجات میں شامل ہو جائیں۔ اگر کشتی نجات میں شامل نہیں ہوں گے تو حشر ان کا بھی نوح کے بیٹے جیسا ہوگا۔ اس بات کو سمجھانے میں ان کو 25 سال لگ گئے، لیکن 25 سال کے بعد جیسے ہی بھائیوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اب ساری مشکلات ختم بھی ہو گئیں، سارا قحط بھی ختم ہو گیا۔ اب بادشاہت بھی مل چکی ہے، عزت بھی مل چکی ہے، شہرت بھی مل چکی ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہیے۔ وہ ہمیں زندہ کرنا جانتے ہیں، وہ ہماری مشکلات کو جانتے ہیں، ان کو صحیح کرنا جانتے ہیں، وہ ہم جو چاہ رہے ہیں اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ داؤد، کچھ تم چاہتے ہو، کچھ میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، لیکن میری رضا پر راضی ہو جاؤ، میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ اگر ہم اہل بیت کی رضا پر راضی ہو جائیں، اگر ہم خدا کی آواز پہ لبیک کہنا سیکھ جائیں، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں ان کی دنیاوی زندگی بھی دشوار ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ہم آخرت میں ان کو نابینا محشور کریں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ وہ کہے گا بار الہ، میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، بصیر تھا، یہاں پر اندھا کیوں ہوں؟ تو خداوند عالم جواب دے رہا ہے کذالک اتتک آیاتنا ونسیتها فکذالک اليوم تنسیٰ۔ ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے سمجھانے والے آتے رہے، تم ان کو جھٹلاتے رہے۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ۔ جو دنیا میں اندھا بنا ہوا ہے وہ آخرت کا بھی اندھا ہے۔ کل جیسے ہی مرنے لگے گا یہ فوراً سوال کرے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جواب آئے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ خدا کے اندر یا خدا کے لیے پلٹا دینے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جب یہ کہہ رہا ہے
کہ مجھے پلٹا دیا جائے، تو خداوند عالم جواب دے رہا ہے کلا، یہ ممکن نہیں۔ کیا ممکن نہیں ہے؟ کیا پلٹانا ممکن نہیں ہے؟ نہیں، پلٹانا ممکن ہے، ہم پلٹا بھی سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی دفعہ ہم پلٹا چکے ہیں، تکرار کر چکے ہیں کہ اب بھی پلٹے گا تو وہی کرے گا جو کرتا آ رہا ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف بات بنا رہا ہے، صرف یہ باتیں کر رہا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر اماما، ہماری عبرت کے لیے اتنا کافی ہے، وقت بہت کم ہے، ذرا اپنے آپ کے اوپر توجہ کریں کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب اصفہان گئے تقریر کرنے کے لیے، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ یہاں ایک عارف اور زاہد شخص رہتے ہیں، ان سے بھی نصیحت حاصل کر لی جائے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ میں آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے، کوئی نصیحت کریں۔ کہا بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا میں یہاں پر روضہ خوانی مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، بیٹا کیا کبھی تم نے اپنے لیے بھی مجلس پڑھی ہے؟ انہوں نے ایک جملہ سنا اور وہاں سے مجلس پڑھے بغیر واپس چلے گئے۔ اگر سمجھنے والا ہو تو اس کے لیے ایک حرف کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اگر سمجھنا نہیں چاہ رہے تو نصارہ نجران جو ہیں پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے بھی کہیں گے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دین خدا کا ہو اور سمجھانے والا بہترین خداوند عالم کی تخلیق اور انسانوں میں کامل ترین ہستی ہو اور نہ سمجھا سکے؟ یقینی بات ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے، مشکل ہماری طرف سے ہے۔ جب ہم اس مشکل کی طرف توجہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو ہمیں نتیجہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ لو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتقى اللہ لجعل اللہ لہ منہما مخرجا، اگر زمین آسمان ایک بندے خدا کے اوپر بند ہو جائیں اور پھر وہ تقویٰ کی طرف آئے، تو خداوند عالم انہی بند راستوں میں سے اس کے لیے راستہ بنانا جانتا ہے، بنا دیتا ہے۔ تو اصل مشکل خدا کی طرف سے نہیں ہے، اصل مشکل جو ہے پیغمبر کی طرف سے سمجھانے میں نہیں ہے، اصل مشکل دین میں نہیں ہے، اصل مشکل ہمارے اندر ہے۔ جب ہم سمجھنا نہیں چاہتے تو ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو خدا بھی سمجھانا چاہ رہا ہے، رسول بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز ہمیں سمجھانے کے لیے تیار موجود ہے۔ ابو ذر بھیڑوں کو چرا رہے ہیں، ایک بھیڑیا حملہ کرتا ہے، دوبارہ حملہ کرتا ہے، 3 دفعہ حملہ کرتا ہے، پھر بھگاتے ہیں، پھر کہتے ہیں عجیب بے غیرت ہے، کتنی دفعہ بھگاؤں؟ وہ بھیڑیا عربی میں کہتا ہے میں بے غیرت ہوں، یا تم بے غیرت ہو کہ خدا کا نبی آیا ہے اس کی طرف نہیں جاتے ہو؟ حضرت ابو ذر کو ایک بھیڑیا سمجھا دیتا ہے، عربی زبان میں سمجھا دیتا ہے، ان کی زبان میں سمجھا دیتا ہے، ہمیں کوئی پیغمبر کی بات، ہمیں عالم کی بات، ہمیں خدا کی بات، ہمیں کلام خدا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اپنی طرف توجہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔